ہمارے اکابر اخلاص کے ساتھ روتے تھے. سنیے، فرماتے ہیں ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا، ان کا اور ان کی بیوی کا سر ایک تکیے پہ رات کو سوئے ہوئے ہوتا تھا. جیسے میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ خاوند کا اور بیوی کا دونوں کا سر ایک تکیے پر ہوتا تھا. قد بل ما تحت خدہ من دموعہ لا تشعر به امرأته. ان میں سے خاوند کی آنکھ سے آنسو ان کے رخسار سے نیچے گر رہے ہوتے تھے اور ساتھ لیٹنے والی بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. اتنی بھی حرکت نہیں ہوتی تھی، اتنا بھی اظہار نہیں ہوتا تھا کہ ساتھ بیوی ہے اور بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا، فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، كَانَ أَحَدُهُمْ يَقُومُ فِي الصَّفِّ، ان میں سے ایک نماز پڑھنے کے لیے نماز کی صف میں کھڑا ہوتا، فَتَسِيلُ دُمُوعُهُ عَلَى خَدَّيْهِ لَا يَشْعُرُ بِهِ الَّذِي إِلَى جَنبِهِ. ان میں سے ایک بندے کے آنسو نماز میں زمین پر گر رہے ہوتے تھے، ساتھ کھڑے ہونے والے بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ رو بھی رہا ہے یا نہیں رو رہا. اتنا اخلاص کا رونا. اللہ اکبر کبیرہ. اب دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رونے والی آنکھ ہمیں کیسے ملے؟ جب اتنے اس کے درجات ہیں، اتنا اس کا اجر ہے کہ ایک بندے کے رونے پر اللہ ہزاروں لاکھوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو یہ رونے والی آنکھ کیسے ملے؟ تو بزرگوں نے فرمایا، پہلی بات، القلب اذا قلت خطایاہ سرعت دمعتہ، کہ جب دل پر گناہوں کے اثرات نہیں ہوتے تو انسان کی آنکھ سے آنسو جلدی نکل آتے. اس کا مطلب ہم اگر چاہتے ہیں کہ رونے والی آنکھ ملے تو گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کے گناہوں کو معاف کروائے.